مفتیوں کی باتوں میں مت آؤ، اب گیا وقت۔ یہ مفتیاں بک چکے ہیں، سمجھ میں آ رہا، اخبار میں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ عالمہ بک چکے ہیں، تم بھی بکے، ہم بھی بکے، تم بکے دولت مندوں کے ہاتھ پہ، تم بکے سعودیہ امریکہ کی یہودیوں پر، ہم بکے آل مصطفیٰ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے۔ آپ کہاں بکے بولو؟ آپ کس پہ بکے؟ آقا کی غلامی پہ بکے، ہے نا بھائی؟ تو آپ تصدیق کرتے جائیے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے ٹھہر کے، یا رسول اللہ بتائیے کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ نبی ہیں تو سرکار نے کیا خوبصورت جواب دیا، وہ ہمارے آقا ہے۔ ارے یہ ہمارا ناز بجا ہے، ہم جو سینہ تان کے جاتے ہیں نا، نام مصطفیٰ کی برکت سے جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے نام پہ لیوا ہیں، اس لیے سینہ تان کے جاتے ہیں۔ تمہارے ویسے بزدل نہیں ہیں ہم، ہمارا الزام ہے تو رسول پاک پہ ہے، ہمارا ناز ہے مصطفیٰ پہ ہے، کیونکہ وہ ہماری جان ہے اور کائنات کی جان ہے۔ ابو جہل سے سرکار یہ نہیں بولے میرے کو کیا معلوم، ٹھہرو جبریل آئے تو پوچھ کے بولتا ہوں، میرے کو تو کچھ بھی نہ معلوم، میں علم کی غیب کی خبر کیا تم چھپا کے آئے، نہیں بولے۔ سرکار بولے میں بولوں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بولے میں کون ہوں؟ یہ بولو، بول کہ میں بولوں یا وہ بولے جو تو چھپا کر لایا ہے کہ میں کون ہوں؟ سرکار کا توجہ فرمانا تھا۔ ابو جہل محسوس کیا کہ ہاتھ میں کچھ ہلچل ہو رہی ہے، راستے صاف بتا رہے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں رسیر آج بڑی ہلچل ہے، کیونکہ آثار بتاتے ہیں آپ آتے ہیں۔ ہلچل ہو گئی، ہلچل ہونے لگی۔ انہیں بولا یہ کیا، میرا ہاتھ تو ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا، جنبش نہیں تھی میرے ہاتھ میں تو بڑی مضبوطی سے اپنی مٹھی کو بند کر کے آیا، یہ ہاتھ میں ہلچل کیسی ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بنبناہٹ کیسی آ رہی ہے؟ ہاتھ کو کان کے قریب لے کے گیا تو آواز آنے لگی، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ابو جہل کے مٹھی میں ہے اور رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ چڑ میں آ کر جو پھینکا تو وہ کنکریاں تھے۔ سرکار کی توجہ سے ابو جہل کی بند مٹھی میں انہوں نے کلمہ رسول کا پڑھا اور ابو جہل چڑ میں پھینک دیا، اور سرکار نے بتا دیا تو کنکریاں تو کنکریاں ہیں، میں تیرے دل میں جو چھپی ہے بات بھی کر سکتا ہوں، فرما سکتا ہوں۔ اب بولیے مقدر کنکریوں کے بھی کیسے ہے؟ دیکھو آپ، ہاں ابو جہل کی بند مٹھی میں تھے، ابو جہل کی گرفت میں تھے، ابو جہل کی قید میں تھے، لیکن رسول کا نام لیا تو آزاد ہو گئے، اور وہ پھینکا تو خدموں میں آ گئے، تو ہم سے وحی مل گئی، بات سمجھ میں آئی۔ اگر مصیبتوں سے چھٹکارا پانا ہے، دشمنوں سے گرفتاری سے دشمنوں کی چھوٹ چاہتے ہیں تو نام مصطفیٰ لے ہو، تمہیں آزادی نصیب ہو جائے گی، دشمن کے پنجے سے خدمے مصطفیٰ پر آ جائیں گے۔ اور یہ بات بتا دیا سرکار نے کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، میں بند مٹھی میں کیا ہے جانتا ہوں، دل میں کیا ہے جانتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں آپ کا دل بعد میں دھڑکتا ہے، سرکار ہمارے دل کی صدا سنتے ہیں۔ آپ کے لب بعد میں ہلتے ہیں، سرکار آپ کی بات کو پہلے سنتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہونٹوں پہ کیا دعا ہے، بولیے ہونٹوں پہ کیا دعا ہے، کس کس کے دل میں کیا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور انہیں بول رہا ہے، اجتماعات کر کے بول رہا ہے، ٹی وی پہ بکواس کر رہا ہے، قرآنوں کے حوالے دے کے بکواس کر رہا ہے، قرآن کی باتیں بیان کر کے
بکواس کر رہا ہے، اجتماعات کر کے بکواس کر رہا ہے، اور کیا کیا کیسٹا نکال کر انٹرنیٹ پر، ٹویٹ پر، واٹس ایپ پر میسیج پہ بھیج رہے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار کو عالم غیب نہیں ہے۔ ارے نادان، تو ابو جہل سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل سرکار کو علم غیب والا سمجھتا تھا، لیکن تو نہیں سمجھتا، تو کلمہ پڑھ کر دوزخی ہے۔ ابو جہل بغیر کلمہ پڑھ کے دوزخی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ، اب بولو سرکار بول رہے ہیں کہ میرے کو علم غیب ہے، انہیں بول رہا نہیں ہے، تو سرکار کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی صاحب بول رہے ہیں کہ میرے کو علم ہے، اب آپ بولے نہیں آپ جاہل ہے، وہ تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں؟ کوئی صاحب مٹھائی والے بولے یہ میں جو ہے مٹھائی بنا کے لایا ہوں، نہیں یہ تو کھارا بنا کے لائے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ یا تو انہوں پاگل ہے یا تکلیف دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی نا؟ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ جو ہے گستاخ، یہ پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہے، یہ عمدن سرکار کی گستاخی کر رہے ہیں، اور آپ کے سینوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھین رہے ہیں۔ اس کی کھلی علامت یہ ہے کہ اب آپ یہ جھنڈیاں دیکھیے، پہلے جھنڈیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے لگاتے تھے نا، اب یہ پلین جھنڈیاں لگ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، انہوں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، سنیاں سمجھ رہے نہیں، اور ہیلا کیا کر رہے ہیں؟ یہ بے ادب ہم کو ادب سکھا رہے ہیں، یہ بے ادبوں کو ادب آ گیا کہ اب سے انہوں تو سرکار کو علم غیب والا نہیں سمجھتے، انہوں سرکار کو نور نہیں سمجھتے، سرکار دو عالم کو مختار کل نہیں سمجھتے، انہوں کیسا ادب میں آ گئے؟ آپ سوچے کبھی بھائی، چور بھی جو چوری کرتا نا اچھے لباس میں آگے کرتا، بسوں میں جو چوری ہوتی آپ دیکھتے نا بہترین لباس والا، آپ اس کے قریب اور جاتے، کوئی پھٹا پرانا کپڑے والا ہے، ارے کیا ہے کہ نہیں کوئی مار دیں گا، کوئی پاکٹ واکٹ، مگر جب اترتے تو معلوم ہوتا وہ بیچارہ پھٹے کو پرانے کپڑے والا غریب پاکٹ نہیں مارا، جو سوٹ بوٹ میں تھا نا پرفیوم لگا کے انہیں پاکٹ مار دیا۔ تو یہ دھوکہ دینے والے اپنے آپ کو بہترین لباس میں، بہترین انداز میں، بہترین طریقے پر آتے ہیں اور آپ کا دھوکہ دے کر آپ کے مال کو لوٹتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ گستاخ داڑھی رکھ کر، کلمہ پڑھ کر، قرآن شریف پڑھ کر، نمازوں کا نام لے کر، اصلاح معاشرے کی باتیں کر کے، بڑے ہمدردی کی باتیں کر کے آ کے آپ کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی سازش ہے۔ یہ کلمہ لکھے تو زمین پہ گرتا، بے ادبی ہو رہی ہے کلمے کی۔ لہذا آپ جو ہے اگر لگانا ہے جھنڈی تو پلین لگاؤ۔ اب ہمارے لوگ کم عقل، نہ سوچتے نہ سمجھتے، بھئی یہ کرنا نہیں کرنا، اس سے بے ادبی ہو رہی نہیں ہو رہی۔ ارے بے ادبی کیسا ہو رہی ہے؟ اب میں بے ادبی بتاؤں، آج ہی میں جو ہے نا اصلاح خانے کو گیا۔ اصلاح خانہ کس کا رہتا؟ ہمارے پاس تو غیر مسلم کا رہتا نا۔ وہاں جو ہے منصف اخبار ہے، منصف اخبار کا ایک ایڈیشن مذہبی نکل رہا، وہ اصلاح خانے میں موجود ہے، انہیں ادب کرتا تو پھر منصف اخبار کو بولو نا ایڈیشن بند کرو بول کے، اعتماد کو بولو نا مذہبی مضمون نکو نکالو، اخباروں کو بولو نا آپ، اور اخبار والا ایسا پھینکتا نہیں پھینکتا بولو آپ، اب اونچی ہے ایسا الاگ کے مٹ کے ڈگ بول کے پھینکتا، اور اس میں کیسے کیسے نام ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، بڑے بڑوں کے نامہ ہیں، انہیں ایسا پھینک رہا، کوئی پکڑ کے نہیں بول رہا میاں جا کے دے، پھینک رہا کیوں؟ انہیں ڈال دیتا نکل جاتا، ان اڑتے بھی نہیں، سامنے چپلا جوتے پڑے رہتے، وہاں اخبار پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ بولو آپ۔ پھر یہ بیعت بھی نہیں ہو رہی، مگر ہمارا نوجوان دیکھیے جھنڈی کہاں لگایا؟ اوپر لگایا۔ یہ جھنڈی گرتی یہ نہیں گرتی، کبھی ایک آدھ گر گئی تو گر گئی، نہیں گر گئی تو، مگر جو دیکھا انہیں ادب کرنا۔ تو اگر بیعت بھی ہو رہی ہے، تم ادب کر کے اونچے مقام پہ لگاؤ، تم کلمہ گئے کو اڑا دے رہے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی، یہ نصرانیوں کی، یہ وہابیوں کی، یہ ڈوغلوں کی سازش ہے۔ پہلے اس کپڑے سے کلمہ نکال رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے دل سے کلمہ نکالیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
اس لیے میرے نوجوانوں کلمے کی جھنڈیاں لگاؤ، یا رسول اللہ کے نام کی جھنڈیاں لگاؤ، المدد یا غوث اعظم کی جھنڈیاں لگاؤ. یہ جھنڈی ہم دیکھتے رہیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ پکارتے رہیں گے، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں گے. جب اس کا ورد کریں گے تو یہ کلمہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا. یہ بے ادبی نہیں ہے، ادب کرو. اب بابا کا ادب نہیں ہوتا تو بابا کو گھر سے نکال دیتے کیا؟ بولو نہیں، میرے سے بابا کا ادب نہیں ہو رہا، بابا تم چلے جاؤ. یہ امریکہ ہے، بڈھوں کو جو ہے کہیں بھی ہوموں میں رکھ دینے کو. ہم تو ماں باپ کی خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ ان کا ادب نہیں ہوتا، بزرگوں کو گھر سے نکال دو، ضعیفوں کو گھر سے نکال دو. جیسا کپڑوں پہ سے کلمہ نکال دیے اسی طرح آپ دل سے بھی کلمہ نکال دیں گے، آپ کے زبان سے بھی کلمہ نکال دیں گے اور آپ رہ جائیں گے خالی. اس لیے میلاد منانے والے نوجوانوں اب جھنڈی لگاؤ تو کلمے کی لگاؤ، یا رسول اللہ کی جھنڈی لگاؤ. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی. آپ کو گستاخوں کی سازش سے بچا رہا ہوں. یہ ہمارے لوگوں کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں، بیٹھ کے فتوے جاری کرتے رہتے، سب غلط فتوے ان سے ملے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کہکو وہ کہکو. اب جھنڈی نکال دیے پھر بولتے پلین کہکو لگا رہے، ہرا ہے نا کلر، اس کی بھی بے ادبی ہو رہی. اب جھنڈے نہ کو لگاؤ. اس کے بعد یہ روشنی کہکو، بہت خرچہ ہو جا رہا، ختم کرو. اس کے بعد پکوان، کنجوساں تو ہے لوگوں دنیا میں، ہاں بہت موجود ہے. اب کہکو پکوان کہکو کھلانا، چلو وہ بھی برخاست کرو. کنجوسوں کی کمی ہے، وہ کہکو کھلانا، نہ خود کھاؤ نہ کسی کو کھلاؤ. یہ تو سرکار کا صدقہ ہے، سرکار آئے ہیں سب کو کھلانے کے لیے، سب کو ہدایت دینے کے لیے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اتمام طعام کرو، کھانا کھلاؤ. سرکار نے فرمایا کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اتمام طعام کرو. تو یہ ہیلا ہے میلاد النبی کا. ہم اتمام طعام بھی کرتے ہیں، روشنی بھی کرتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی بلند کرتے ہیں، کیونکہ ہم آقا کو نور مانتے ہیں، ہم آقا کو علم غیب والا مانتے ہیں، آقا کو ہم مددگار مانتے ہیں، ہم آقا کو مختار کل مانتے ہیں، ہم آقا کو ہماری جان سے بڑھ کر مانتے ہیں، ہم آقا کو جان ایمان مانتے ہیں، بلکہ آقا کی وجہ سے کائنات کو مانتے ہیں. یہ ذہن میں بیٹھو میلاد النبی کا ہے. سرکار کی عظمت اور شان کو پہچانو. سرکار دو عالم کون ہے؟ خالی جلسہ کر لیے یہ مقصد نہیں ہے. آج سرکار کی گستاخیاں کی جا رہی ہے نماز کے عنوان پر، روزے کے عنوان پر، قرآن پاک کے عنوان پر. اس لیے میں آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں چور کون ہے، ساہو کون ہے، غدار کون ہے، وفادار کون ہے، حق پر کون ہے، ناحق کون ہے، باطل کون ہے، سچا کون ہے. میں اس لیے نامہ لے کر بتا رہا ہوں، میرے کسی کا نام لینے کا شوق نہیں ہے. لیکن ہمارے بھائی مسلمان بھولے بھالے سنیاں اب بولے دیکھو آپ دیکھ لیجئے ہے اس میں جھنڈی پہ نام. ارے کم سے کم یا رسول اللہ کی جھنڈی لگاتے تو ہمارے دل جاگ جاتے. اور جہاں جہاں جس مقام پر یا رسول اللہ کلمے کی جھنڈی لگتی ہے اس مقام پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. انہوں نے آپ کو رحمتوں سے دور کر دیا. آپ سازشوں کے شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جھنڈی تو لگا رہے ہیں، سازش کا شکار ہو گئے. اس طرح سازشیں رچا کر اللہ رسول کو تکلیف دے رہے ہیں. اب لوگ آپ بیٹھ کے فتوے جاری کر رہے. یہ لوگ کچھ بھی نہیں معلوم، ان کو محبت نہیں ہے بابا. یہ لوگ محبت سے دور ہے، محبت سے آری ہے. محبت والا ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. اچھا یہ جو جھنڈیاں آپ لگائے ہیں اس سے پہلے جو لگاتے تھے تو اس سے پہلے تو بڑے بڑے مشائخین تھے، اس سے پہلے تو بڑے بڑے علماء تھے. انہوں نے بولے یہ بے ادبی ہو رہی بول کے بابا، انہوں تو بولے لگاؤ کلمے کی جھنڈی لگاؤ، یا رسول اللہ کی جھنڈی لگاؤ، المدد یا غوث اعظم کا جھنڈا اٹھاؤ. انہوں تو اس کو دیکھ کر بھی یہ نہیں بولے بیٹا بے ادبی ہو رہی نہیں بولے، انہوں تو لگاؤ بولے. اور آج کل کے علماء نکلے ہیں
جو گستاخوں سے ملے ہوئے ہیں انہوں نے کلمے کی کہی کو، اب کلمے کی نہ لگاؤ، اس کے بعد جھنڈی نہ کو لگاؤ، اس کے بعد روشنی مت کرو، اس کے بعد کھانا مت کھلاؤ، سیدھے سیدھے رہو اور سیدھے چلے جاؤ. تو ہم سیدھے جانے والے نہیں ہیں، ہم عید منانے کے جانے والے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے جو آپ جھنڈی لگا رہے ہیں، جو روشنی کر رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اور سرکار کو ہم کیسا نور مانتے ہیں یہ سن لیجئے کہ ہم کیا ماننا ہے نور سرکار کو. اللہ نے خود ان کو کہا کہ نور ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. آپ حضرات ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یہ بات بھی بڑے کام کی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ پوری توجہ کے ساتھ سمجھ فرمائیے. اور میری جتنی باتیں ہیں آپ اپنے دل میں بٹھا کر ان پکوڑوں کا مقابلہ کریں گے نا بھائی؟ تو میری تقریر کا حاصل ہے. اب آپ ایک کام کی بات بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ. اور یہ حدیث پاک کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہیں. سرکار نے ان سے پوچھا ہے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ دیکھو سرکار بھی ایسی باتیں کرتے تھے مگر کام رہتا تھا. آج لوگ چپکا چپی لوگوں کی عمر پوچھتے تمہاری عمر کتنی ہے؟ ارے مولا تمہارے کو ہمارے کمر سے کیا ضرورت ہے؟ پہلے یہ نہیں پوچھتے تمہارا عقیدہ کیا ہے، عمر کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں، تو کام کر کے ان کو دینا کیا تنخواہ لا کے؟ ہاں ارے پہلے یہ سوال کرو تم سنی ہے کہ نہیں ہے، کیا عمر کیا ہے تمہاری، تمہارے کو کتنے بچے ہیں. یہ نہیں بول رہے ہیں تم کتنے رسول کو چاہنے والے، نہیں پوچھ رہے ہیں. ان کو مطلب ہی نہیں نا مسلک سے نہ عقیدے سے. ارے آج کا سوال یہ ہے سب سے اہم، تمہیں کون سے عقیدے پہ؟ تمہاری دولت کی دولت مندوں کو دیکھ کے ہمارے کو چھوڑ دیتے لوگ. میرے سے ہوتا ہی جی. اب ہمارے سامنے ایک رہے تو حضرت آپ کی کیا تقریر ہے، آپ ایسے ویسے. اب پیسے والا لیڈر آنے دو حضرت کو چھوڑ دیتے. وہی آزمائش کا وقت ہے، اس کو لات مارنا، حضرت کو پکڑ لینا. تو میں سمجھتا ہوں انہیں ایمان والا ہے. میرے کو بہت تجربہ ہے ایسا، صورت دیکھ کے بتاتا ہوں میں انہیں کدھر کا ہے. ڈوکلے بہت ہے کیونکہ حیدرآباد خود ڈوکلوں کے حوالے، علماء ڈوکلے، مشائخ ڈوکلے، لیڈر ڈوکلا. یہ ڈوکلوں کے حوالے ہے ہمارا ہاتھ. دعا کرو بولے تو درود نہیں پڑ رہا، اتنا بڑا ڈوکلا ہے. اور انہوں نے اسکول پر کا سجادہ جماعت اسلامی میں جا کے بیٹھ رہا، کتنا بڑا ڈوکلا ہے. پھر نکو بولو، شجاع صاحب ان کو بول رہے ان کو بول رہے، بولنا نہیں بولنا بولو. آپ بولیے ذرا زور سے بولیے. پھر کل صبح میں نہیں بولنا ایسی تقریر کر دیے بول کے. ہاں جو بات ہے ابھی بولو. پھر بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ ڈوکلوں کی صحبت میں رہ کے آپ ڈوکلے مت بنو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، مگر ہاں ایک بات ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سرکار بولے وہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ کہ میری عمر کا میرے کو ٹھیک اندازہ نہیں ہے، البتہ یہ بات ہے کہ ہر 70,000 سال کے بعد عرش کے پرے ایک ستارہ چمکتا ہے. 70,000 سال کے بعد، ہر 70,000 سال کے بعد عرش کے پرے ایک ستارہ چمکتا ہے جس کو میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہوں. اب کیلکولیٹر کر لو آپ لوگ کتنی عمر ہے حضرت جبریل. 70,000 سال کے بعد حضرت جبریل وہ ستارے کو دیکھتے تھے اور اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا. تو حضرت جبریل بھی وہی انداز اختیار کرے جیسا ہمارے لوگ بولتے. آپ کب پیدا ہوئے؟ جب پولیس سیکشن ہوا تھا نا، میں چھوٹا تھا، آزادی ملی نہیں، اس وقت میں پیدا ہوا تھا. تو حضرت جبریل کا بھی انداز وہی ہے. دیکھو آپ سرکار میری عمر تو نہیں بول سکتا مگر 70,000
سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا اور میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہوں یا رسول اللہ. تو سرکار دو عالم نے کہا اس ستارے کو پہچانتے جبریل؟ وہ ستارہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں کیا پہچان سکتا ہوں، اب آپ ہی فرمائیے. تو جبریل کو بھی خبر نہیں ہے، وہ خبر رسول پاک کو ہے. پھر یہ بے خبر کہہ رہا ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے. کہہ کا مشائخ، کہہ کا مفتی، کہہ کا عالم، یہ کہہ کے مریدہ ہو رہے لوگ، کیا بتائے گا انہیں؟ یہ ضلالت میں گمراہ گستاخوں سے ملنے والے آپ کو کیا علم دیں گے، آپ کو کیا تصوف سکھائیں گے؟ حضرت جبریل نہیں جانتے مگر میرے آقا جانتے ہیں. اب میرے آقا کا کیسا علم غیب ہے؟ آقا نے کہا جبریل وہ ستارے کو پہچانتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ کیسے پہچانوں گا، وہ ستارہ کون ہے؟ سرکار جب فرمائے تو کہا یا رسول اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا جو تم 72,000 مرتبہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے تھے وہ ستارہ میں ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ. ابھی آدم تھے نہ عالم، ابھی شجر نہ حجر، ابھی لو نہ کرسی، ابھی جنت نہ دوزخ. میرے مصطفیٰ کا نور جب سے ہے، میرے آقا کا نور جب سے ہے، اس لیے تو ہم روشنی کرتے ہیں، ان روشنی سے جلتے ہیں. جلنے والوں کو جلانا یہ رسول کی محبت ہے، یہ رسول پاک کی محبت ہے. جلنے والوں کو جلاؤ. عہد فاروقی کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، سننے کے لیے تیار ہے آپ؟ مگر اس پہ عمل بھی کرنا، خالی سن لے کے چلے نہیں جانا. میری تقریر میں بیٹھے گستاخوں کو جواب دینا، یہ خالی بیٹھ کے سن لیے. اب آپ گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ڈوغلوں کو مانیں گے، انہیں کتنے بھی بڑے عالم ہو. میری بات کرو آپ، سیدھی سیدھی بات. ہاں ان کو مسجدوں میں آنے دیں گے، ان کو بستیوں میں آنے دیں گے، ان کو مرشد سمجھیں گے، ان کو عالم سمجھیں گے، ان کو امام سمجھیں گے، ان کو حافظ سمجھیں گے، ان کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. سنو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان عمر کسی پہ شدت نہیں کرنا، سرکار گالیاں سن کے دعائیں دیتے تھے. تم کو خالی مکی زندگی یاد ہے، مدنی زندگی یاد نہیں ہے تمہارے کو، تم پورا نہیں پڑھے، تم کو معلوم ہی نہیں ہے، تم ادھورے عالم. تم کو کیا معلوم تم کورس کے عالم ہے؟ ہم کورس کے عالم نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے در پر پڑھنے والے ہیں. تم کو تو ابھی خبر ہی نہیں ہے، حدیثیں پڑھے ہی نہیں. تم گھر پہ آؤ، ایک ایک حدیث کھول کے بتاتا ہوں، عربی میں بتاتا ہوں. تم سمجھ رہے ہیں کیا خالی اردو بول رہا ہوں میں؟ ترجمہ ہے تو کرو، دم ہے تو. یہ وعدہ جو کر رہا ہوں آؤ بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، سننے کی بات ہے. یہ آج تک آپ نہیں سنے، میں پہلی مرتبہ آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی نہیں سنایا آپ کو. اگر سنے ہیں تو بول دینا ایمانداری سے، نہیں تو قبول کر لینا کہ مولانا بات بتا رہے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہم پہلے سنے تھے. کب سنے تھے آپ کو کیا معلوم؟ اگر میں حوالہ پوچھا تو عالم صاحب بھی نہیں بول رہا. یہ بیرولوم کے صدقے میں بول رہا ہوں. عہد فاروقی کا دور ہے، مدینے کے گلیوں میں بچے گولا کھیل رہے ہیں. ایک گولا جا کے یہودی پر لگ گیا، انہیں گولا لگ بچوں کو رکھ لیا. اپنے پاس بھی رکھتے نا، گولا رکھ لیتے، چھپا لیتے. وہ گولے کے وہاں سے منڈی میں قتل ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو گولا یہ کام کرتا دیکھو آپ. تو بچے کھیل رہے تھے گولے، یہودی کے پاس چلے گیا، انہیں گولا رکھ لیا. بچے بولے دے دو، معصوم بچے دے دو، نہیں دیا. تو انہوں بولے رسول اللہ کے لیے دے دو، سرکار کی خاطر دے دو. دیکھو مدینے کے بچے بھی کیسے تھے، مانگ رہے تو رسول کا صدقہ مانگ رہے. انہیں قرآن پڑھ کے بول رہا نہیں رسول اللہ کا صدقہ مت مانگو، انہیں مشائخ ہو کے بول رہا رسول کا صدقہ مت مانگو. لعنت ہے تمہارے پر. یہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے سرکار کا وسیلہ مانگتے تھے.
اس یہودی کو سرکار کا وسیلہ دے رہے ہیں، انہیں برا وسیلہ لینا شرک ہے کہتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، پوچھ لو یہ واقعہ سنے کیا کبھی تم باپ عمر میں؟ کیا علم ہے تمہارے پاس؟ کس سے ٹکر لینے کو آگے؟ یاد رکھو، غلام علی سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، غلام غوث سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، غلام خواجہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، پوری علمیت اٹھا جائیں گی۔ ہاں، ہم کو مت ڈراؤ تم، بچے کھیلے۔ مدینے میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تو پتا چلا سرکار کا وسیلہ لینا صحابہ کے پاس موجود تھا، اس لیے بچے بھی وسیلہ لے رہے ہیں سرکار کا، ہے نہیں؟ بولیے آپ، یہ باتیں آپ کو چھپائی جا رہی ہے۔ ابھی ڈوغلوں کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو نکو بولو بول رہے، آپ مجھے بولیے، میں بولنا نہیں بولنا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ اگر میرے ساتھ ہے تو سمجھوں گا کہ میرے پاس حق کی طاقت ہے۔ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہاں، آئیے بھائی، آپ ہم مل کر رسول کے گستاخوں کو جواب دیں گے نا بھائی؟ اب آگے بڑھیے۔ بچوں نے وسیلہ دیا سرکار کو، وہ یہودی سے کہا کہ رسول پاک کے صدقے میں دے دو ہمارے کو، سرکار کی خاطر وہ گولا دے دو ہمارے کو۔ تو یہودی تھا وہ، انہیں سرکار کو برا بھلا بول دیا۔ کیا بولا؟ سرکار کو برا بھلا بول دیا انہیں۔ وہ ننھے بچے جب یہ سنے ہیں کہ ہم سرکار کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، بجائے ہم کو گولا دینے کے الٹا ہمارے آقا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا، پھترے اٹھا، اتنا مارے پھترے کہ مر گیا۔ کدھر ہے مفتی؟ کدھر ہے مشائخ؟ تو ان مدینے کے بچوں پر تجھے قربان کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، تو گستاخ۔ مدینے کے بچے سرکار کے چاہنے والے غلام، بچوں نے اتنے پھترے مارے، مر گیا۔ مدینے میں ہنگامہ ہو گیا کہ بچوں نے مل کے ایک یہودی کو مار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس خبر آئی، اسی وقت بحرین کی فتح کی خبر آئی۔ حضرت عمر فاروق اتنے خوش ہوئے، ان کے الفاظ حدیث میں ہے، میں یہ کہ نہیں کہہ سکتا بحرین کی فتح کی خوشی ہو رہی ہے یا یہ بچوں نے یہودی کو مارا اس کی خوشی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات آپ کے؟ انہوں برے کے برا نہیں بولنا۔ ارے مدینے کے بچوں سے سبق سیکھو، کسی کو برا نہیں بولنا۔ انہیں گستاخی کرا تو کرا، سرکار کو نور نہیں مانا، سرکار کی میلاد کو شرک کہہ رہا ہے، سرکار دو عالم صاحب کو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہہ رہا ہے، سرکار کو اذیت پہنچا رہا ہے، سرکار بول رہے ہیں کہ میں نور ہوں، سرکار بول رہے ہیں میں علم غیب رکھتا ہوں، سرکار بول رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے مانگو اللہ تمہاری مراد پوری کرے گا، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سرکار کو تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ یہودی کی طرح گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو صرف زبان سے برا بول رہے ہیں اور انہوں مفتی صاحب روک رہے ہیں، تم بھی برے انہیں بھی برا۔ مدینے کے بچے سچے ہیں، انہوں نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ اے سنی غیور مسلمانوں، اے میلاد منانے والوں، اے کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والوں، اے نور کی محفل سجانے والوں، اے یہ نورانی محفلیں جمع کرنے والوں، یہ جھنڈے لگانے والوں، یہ روشنی کرنے والوں، تم بھی اب اس انداز میں آ جاؤ، جو بھی سرکار کا گستاخ دکھے اس کو جواب اپنی حیثیت سے دو۔ دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاں بالکل دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے، حدیثوں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایک اور مزے کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، سننے کو تیار ہیں آپ؟ ہاں سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ سرکار کو معلوم ہوا کہ وہ سرکار کو گالیاں دیتی ہے۔ کب تک چھپاؤ گے؟ کب تک سنی مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر ایک ہو بول کے صلح کے گستاخوں کے طرف لے جاؤ گے؟
کب تک بے ادبوں کے ساتھ پھرے گے تو نہ تمہیں کامیابی ملے گی نہ فتح ملے گی، بیماریوں میں مبتلا رہو گے، اور یہی بی جے پی سے، آر ایس ایس سے، ہندو مہاسبھا سے ڈرتے رہو گے۔ اگر سرکار کا دامن تھام لے گے تو بی جے پی آپ کے قدموں میں رہے گی۔ کب تک ڈراؤ گے؟ اور آپ لوگ کب تک ڈرو گے؟ کب تک گستاخوں کا آپ ساتھ دیں گے؟ کب تک آپ بے ادبوں کا ساتھ دو گے؟ کب تک داڑھی نماز روزہ دیکھتے رہو گے؟ ہم کسی کی داڑھی نماز کو نہیں دیکھتے، ہم مصطفیٰ کی ادب کو دیکھتے ہیں۔ بولیے دیکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب سنیے وہ واقعہ، آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ پھر کل نہیں بولنا کچھ بھی کہ مولانا نے ایسی سخت تقریر کر دی۔ یہ میری سختی نہیں ہے، یہ صحابہ کا انداز ہے۔ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی۔ سرکار کو اطلاع ملی، کسی نے آ کے عرض کیا حضور آپ کو گالیاں دے رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا۔ سرکار نے کہا ہے کوئی اس عورت سے میرا بدلہ لینے والا؟ سنے بھائی، یہ حدیثیں آپ نہیں سنے، اس لیے نہیں جانے دیجئے، اس کا منہ خراب ہو رہا۔ اس کا منہ کیا؟ اس کو پورا خراب کر دینا، اس کو سنی بولتے۔ خالی جلسے منا لینا، یہ کر لینا، اس کے بعد گھر میں بیٹھ جانا، پھر جا کے ڈوکلوں سے ملنا، پھر جماعت اسلامی کے اسٹیٹ پہ جانا، تبلیغی جماعت پہ نہیں جانا، ان کو اچھا سمجھنا۔ یہ تم سمجھ لو اچھا، ہم گستاخ کو گستاخ سمجھتے ہیں، با ادب کو با ادب سمجھتے ہیں۔ یہ پیمانہ آپ کو دے رہا ہوں۔ خالی اسٹیجوں پہ لوگ تقریر کر دیتے سنیت کی، اسٹیج سے اتر کے اسٹیج کے شیر نیچے اترتے ڈھیر۔ وہابیوں سے لفافے کھانے والے تم کو تقریر کیا آتی؟ تم کیا سمجھا سکتے سنی مسلمانوں کو؟ سنی آج دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں وہابیت آ گئی، ہمارے بچیاں وہابیوں کے حوالے ہو گئے، ہمارے بچے وہابیوں کے حوالے ہو گئے۔ آج اٹھنے کا وقت ہے، ہر وہابی کو جواب دینے کا وقت ہے۔ دیں گے نا بھائی آپ؟ اب سنیے، سرکار ایسے اخلاق والے تھے، گالیاں سن کے دعائیں دیتے تھے۔ تم کو یہ نہیں معلوم ہے ابھی سرکار گستاخوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ کافروں کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ سرکار کو کافر نہیں جانتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، سرکار کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد اب انداز بدل جاتا ہے۔ سرکار نے پوچھا کون ہے تم میں جو میرا بدلہ لے؟ اسی کے قبیلے کے ایک صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ میں بدلہ لیتا ہوں، اسی عورت کے قبیلے کے۔ یہ ہونا محبت۔ یہاں دیکھ رہے ہیں میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا سسرا ہے، میرا خالو ہے، میرا ماموں ہے، میرا استاد ہے، میرا مفتی ہے، میرا مرشد ہے۔ کچھ نہیں دیکھنا، دیکھنا رسول پاک کو دیکھنا۔ قبیلے کے آدمی اٹھ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لیتا ہوں۔ اٹھے، وہ عورت کھجوریں بیچتی تھی، اس کے بعد کہنے لگے تیرے کے پاس پکے کھجورہ ہیں؟ انہیں بولی نہیں اندر ہے۔ گئی، جا کے اندر سے لانے گئی، اس کے پیچھے انہوں گئے، دیکھا وہاں ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا، اٹھائے ایسا سر پہ مارا کہ بھیجا نکل گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ سرکار نے کہا خوش رہو۔ سرکار یہ نہیں بولے کیوں مارا، بھیجا کہ کیوں نکالا۔ سرکار نے بتا دیا کہ جو میرا گستاخ ہے اس کا بھیجا ہی نکال دینا، جو میری بے ادبی کرتی ہے اس کو دنیا پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور ان کو دنیا میں رہنے کا حق دے رہے ہیں لوگ۔ آج کل کے علماء، آج کل کے لیڈر، آج کل کے مفاد پرست، آج کل کے دنیا پرست، ان سے بچو۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عادت تھی کہ آپ کسی کو لے کے کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، کھانا کھا رہے تھے، دوران کھانا اس نے سرکار کی شان میں بے ادبی کی۔ سرکار نے، حضرت عمر فاروق نے اس کو کھانے پہ سے اٹھا کر دیا، کہا بڑھا دیا۔ اب ہم بول رہے ہیں بیچارے کو کھانے دو۔ بعض لوگ ایسے ہو لے میں وہابی کو فاتحہ کا کھلا دیا کرتے، یہ لوگ ہولے آپ
दुश्मन को खिलाते, भाई सुन्नी को खिलाओ, उसको नहीं खिलाना। उसको खिला के हमें उसको खिला दिया, उन्हें बेकरता खा लेता, फिर बिदत करता, फिर गुस्ताखी करता। खिलाओ तो सुन्नी को खिलाओ ताकि खा के वो गुस्ताखों से मुकाबला कर सके। समझ रहे हैं आप बात को? तो हजरत उमर फारूक ने उसको खाने से भी उठा दिया। हजरत फारूक को मुरब नहीं मालूम था दीन, इनको मुफ्ती साहब को मालूम हो गया, आलिम साहब को मालूम हो, आज के मशाइख को मालूम हो रहा दीन। हजरत उमर फारूक को नहीं मालूम था, हजरत उस्मान गनी को नहीं मालूम था, हजरत अली को नहीं मालूम था, सहाबा को नहीं मालूम था, मदीने के बच्चों को नहीं मालूम था, इनको मालूम हो गया। इनको कुछ भी नहीं मालूम, ये जाहिल नंबर 1 है, रसूल के गुस्ताख है। जो सरकार के गुस्ताखों की तायीद करा वो भी गुस्ताख है नहीं? इसलिए उनसे भी हमको बचना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, सरकार के बदअकीदा जो हैं, सरकार के गुस्ताख जो हैं, सरकार के जो बेअदब हैं, उनसे अपने आप को बचाओ। उनके ना दावत दो, ना उनकी दावत में जाओ, ना उनका नमाज जनाजा पढ़ो, ना उनके साथ मिलो, ना रिश्तेदारी करो। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते हैं जो बदमज़हब है, जो गुस्ताख है, जो बेअदब है, ना उससे रिश्तेदारी करो, ना उससे खाओ पियो उसके साथ, ना उसके साथ नमाज पढ़ो, ना उसके नमाज जनाजा में शरीक हो, ना उसकी मैयत में शरीक हो। क्योंकि मर्ज बहुत बढ़ गया है। इसलिए मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं कि आज गुस्ताखों को गुस्ताख नहीं समझा जा रहा है, बदअकीदा को बदअकीदा नहीं समझा जा रहा है। उन्हें भी कलमा पढ़ने, उन्हें कलमा ने पढ़ा, आपको धोखा दे रहा है, वो छुपा हुआ काफिर है। इसलिए उससे दूर रहने में हमारे ईमान की सलामती है। आप दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप बचे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सरकार के फरमान को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसलिए मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जश्न पाक मनाते हैं ताकि हम इन बदअकीदाओं से दूर रहें। मकसद इन्हीं महफिलों का यही है दोस्तों कि सरकार की चाहत बढ़े, सरकार की मोहब्बत बढ़े, सरकार से राबता बढ़े, सरकार की निस्बत बढ़े, सरकार से हमारा वास्ता बढ़े और गुस्ताखों से बेअदबों से हम दूर रहें। इन जलसों का यह भी मकसद है। इसलिए इन जलसों में शरीक हो और 12 रबीउल अव्वल को 24 दिसंबर जुमेरात के दिन सुबह 10 बजे मिलाद मैदान खिलवत ग्राउंड पर अजीमुशान पैमाने पर ईद मिलादुन नबी का जलसा होगा। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल हम अहले मोहब्बत, अहले सुन्नत जमात के पास ईदों की ईद है। आप क्या बोल रहे हैं? आप ईदों की ईद मानते कि नहीं मानते? क्योंकि हर ईद मिली है तो इसी ईद के सदक़े में मिली है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल क्या है? ईदों की ईद है, सबसे बड़ी ईद है। इसलिए अपने घरों में खीर पूरी बनाए, बनाएंगे ना भाई? आप बोलेंगे क्या मौलाना आप खाना चाहो, मेरे को ना को खिलाओ, खाओ, आप मिलान मैदान में आओ। हाँ, कोई किसी को नहीं खिलाता बाबा, जो खिलाता अल्लाह खिलाता, रसूल खिलाते। क्या खिलाते? कौन किसको खिलाते? रसूल के नाम पे खिलाओ, पकाओ, घरों को दरूद शरीफ की महफिलों से मुज़य्यन करो, घरों में सलात व सलाम के नजराने पेश करो, नाते पढ़ो और 12 रबीउल अव्वल को अपने घर को साफ करके खीर पूरी बना के फातिहा दो, ईद का जश्न मनाओ। यही रहमतों का बायस है। सरकार ने ऐसा करने वालों को कहा, सरकार ने कि तुम जैसा जो अमल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमतों के दरवाजे खोल देगा। इसलिए उलमा ने लिखा, जिस घर में मीलाद मनाई जाती है वो घर हमेशा बलाओं से महफूज रहता है। उलमा ने लिखा कि जिस खाने पर मीलाद की फातिहा दी जाती है वो खाना जो खा लेता है पेट की बीमारियों से महफूज रहता है। इसलिए मीलाद की महफिल अपने घरों में भी सजाओ। कम से कम आप जितनी लाइट लगाना है अपने घर पे लगाइए। मैं कहूंगा कम से कम एक गोला ही लगा लीजिए ताकि ये मालूम हो जाए कि ये घर वाला सरकार को नूर मानता है। एक झंडी लगा लीजिए ताकि ये मालूम हो जाए ये सरकार की हुकूमत को मानता है। ये झंडे लगाना अल्लाह की और जिब्रील की सुन्नत है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद हुए तो हजरत जिब्रील को अल्लाह ने 3 झंडे देके भेजा। एक झंडा हजरत जिब्रील ने मगरिब में लगाया, एक मशरिक में लगाया, एक काबतुल्लाह पे लगाया, बता दिया आने वाले कौनो मकान के शहंशाह है।
اس لیے حضور بحرالعلوم نے فرمایا شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ انہوں بول رہے میلاد مناتے نماز نہیں پڑھتے، تو میں بولا اس لیے تو میلاد مناتے، تم نماز پڑھ کو کیا کر لیے؟ تمہاری نماز کیا، تم کیا ہے؟ کس کو بول رہا نماز نہیں پڑھتے؟ ہم تو بچپن سے نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، ارے ہم وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں نیاز بھی کرتے ہیں۔ ہمارے کو یہ باتوں میں نہیں آنا نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے، تو بولنا ہو اس واسطے میلاد مناتے، کیونکہ رسول پاک کون ہے؟ ان کی میلاد میں شریک اگر ہو گئے، میلاد جلوس میں شریک ہو گئے، میلاد کے جلسے میں ہم اس واسطے ہر ایک کو بلاتے، شرابی بھی آؤ، کبابی بھی آؤ، کوئی گناہگار بھی آؤ، نمازی بھی آؤ، بے نمازی بھی آؤ، متقی بھی آؤ، گناہگار بھی آؤ، سب آ کے میلاد منائیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہماری محفل پر سرکار کی نظر پڑ جائے گی تو بے نمازی نمازی ہو جائے گا، نمازی متقی ہو جائے گا۔ اس لیے پورے بھائی آؤ، یہ لوگوں بولو ہم سے گناہ ہو رہا، گناہ تو ہوتا ہی ہے، ہاں گناہ سے کون چھٹا ہوا ہے؟ بڑے پکے نمازی کو لا پوچھتا ہوں میں انہیں کیا کرا، اس کو بتاتا ہوں میں انہیں کتنے کرا اندر آپ 3 بجے رات کو مغل اعظم پکچر دیکھنے والے ہمارے کو آگے سکھا رہے ہیں، بنڈیوں پہ دوشے کھانے والے ہمارے کو دین سکھا رہے ہیں۔ تم کون جی؟ تمہارے سے ہم کہیں کو دین سیکھنا؟ ہم دین سیکھے ہیں غریب نواز سے سیکھے ہیں، نظام الدین اولیاء سے سیکھے ہیں، خواجہ بندہ نواز سے سیکھے ہیں، بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ سے سیکھے ہیں، بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ سے سیکھے۔ ہمارے کو تمہارے سے دین سیکھنا نہیں ہے، ہمارے کو دین بتا دیا گیا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نیاز بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم چیر پوری بنا۔ اب گناہگار بھی آئے محفل میں ہماری، خطاکار بھی آئے، کیونکہ اگر سرکار کی نظر پڑ گئی کیا عجب ہے، اگر سرکار کی نظر پڑ گئی اٹھ گئی وہ نظر، جتنے خالی ہے جام سب بھر جائیں گے۔ ارے متقی کے درجے بلند ہو جائیں گے اور گناہگار متقی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اس لیے میلاد کے جلسے کرتے ہیں، اس لیے سب کو بلا کے جمع کرتے ہیں، یہ ہمارا اتحاد ہے۔ تم بول رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر، ہم کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں کرتے، محبت رسول کی بنیاد پر اتحاد۔ اس لیے ہمارے حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ تو ہم کو پتہ ہی بتا دیا، ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارے عالم کی بات کر رہے ہیں، صوفی کی بات کر رہے ہیں، ولی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو دماغ سڑا ہوا تمہارا ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور بحرالعلوم نے کیا فرمایا؟ گناہگاروں، خطاکاروں، پریشانی ہوئی ظاہر۔ ارے میاں، جس کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا رسول اللہ اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ تسلی کی باتیں کرو، ان کو جھڑکی، تم گناہگار انہوں بڑے متقی، تم بے نمازی انہوں بڑے نمازی۔ اللہ پوچھے گا کیا لگا پڑھا نماز میں؟ بولے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم تو بھی بولیں گے اللہ نماز نہیں پڑھے مگر سلام تو پڑھے نا تیرے محبوب پہ، کھیر پوری بنا کے فاتحہ تو دیے نا، تو ہم کو نہ دیکھ اپنے محبوب کو دیکھ۔ اور سرکار بھی تسلی دے رہے ہیں، قیامت کے واقعہ بیان کر کے سرکار بولے کہ وہ کیسا بھی وقت آئے گا، کیسا بھی منظر ہوگا کہ سامان تولے جائیں گے۔ ایک صاحب کا ایسا معاملہ ہوگا کہ جب سامان تولے تو اعمال ان کے کم تھے، پڑلا جو ہے ہلکا ہو گیا، فرشتے پکڑ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں، سرکار آئیں گے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں لے کے میرے امتی کو، میرے امتی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سرکار ان کی اعمال تولے، ان کا پھڑلا ہلکا ہے، ان کا اعمال نہیں ہے۔ سنو اعمال 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 کی رٹ لگانے والے، تیرے کنے تو عمل کا ایمان بھی نہیں ہے تیرے پاس، تو نہ کر بول عمل کی بات، ایمان والا بولنا عمل کی بات، تو کیا عمل کی نماز کی بات بولتا؟ لعنت ہے تیرے پہ، تو رسول کو تکلیف دے کے عمل کی بات بولتا۔ کہاں لے جا رہے ہیں میرے امتی کو؟ سرکار عمل جو ہے ان کے ہلکے ہیں،
دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا ہے. سرکار کا اختیار دیکھو. ان عمروں سرکار کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہاں کھڑے رہے کو تو سلام سنتے, کیا تیرا نہیں سنتے, ہمارا سنتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے چلو پھر تولو اعمال. میرے آقا کا اختیار دیکھو, سامان تل چکے, اعمال تل چکے, لیکن سرکار کا اختیار دیکھو پھر تلا رہے ہیں. شہنشاہ دو عالم, یہاں بھی ان کی چلتی ہے, وہاں بھی ان کی چلتی ہے. ہم وہ آقا کے غلام ہیں. کہہ رہے کہ پھر اعمال تولو, میرے سامنے تولو. تولے پھر ہلکا ہے. سرکار جو ہے پرزہ نکالے کاغذ کا, ترازو میں ڈال دیں گے, اعمال ان کے بھاری ہو جائیں گے. یہ امتی حیرت زدہ ہوں گے, آقا یہ کیا ہو گیا, آپ نے یہ کیا کیا, میرے تو اعمال بڑے کمزور تھے, میرا پلڑا ہلکا تھا, یہ بھاری کیسے ہو گیا, اور یہ دوزخی جا کے جنتی کیسے بن گئے. سرکار کہیں گے کہ ایک مرتبہ اخلاص سے درود پڑھا تھا, بس وہی درود کام آ گیا تیرے, تو پتہ چل گیا ہزاروں نمازیں کام نہیں آتی, رسول کی محبت کام آتی ہے. میلاد کے جلسے میں بیٹھنا کام آ جائے گا, درود پاک عقیدت سے پڑھنا کام آ جائے گا, کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کام آ جائے گا. اس لیے حضور بحر العلوم نے فرمایا خطا کارو, گناہ گارو, خطا کارو, پریشانی ہوئی زائل, تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا. اس لیے جو اپنے آپ کو خطاوار سمجھے گا, جو عاجزی سے کہے گا کہ میں گناہ گار ہوں, وہی میلاد منائے گا. جو اکڑے گا میں نمازی ہوں, میں داڑھی رکھنے والا ہوں, میں قرآن کا حافظ ہوں, میں بہت بڑا مفتی ہوں, میں بہت بڑا مرشد ہوں, تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جو عاجزی سے چھک کے کہے گا کہ کیا میرے عمل, کیا عمل, میرے عمل کس کے, کہاں کے عمل, ان کی قدر و قیمت کیا, مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ. جو یہ مانے گا وہ کل آخرت میں فیض یاب ہوگا, برکتیں اس کے حصے میں آئیں گی, رحمتیں اس کے حصے میں آئے گی. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں شریک رہیے, گھر میں میلاد منائیے, روشنی کیجئے. 12 ربیع الاول کو جمعرات کے دن صبح 10 بجے میلاد میدان خلوت میں تشریف لائیے. کل کا جلسہ شیر گیٹ کنگ کوٹھی میں ہے, وہاں بھی دیگر انشاءاللہ باتیں عرض کریں گے. اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں اس پہ رہیے, گستاخوں کی صحبت میں مت بیٹھیے, گستاخوں سے مقابلہ کریے. کریں گے نا بھائی؟ اس لیے آئیے, جب آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں تو میرے ساتھ مل کر آپ آواز بلند کیجئے کہ میں تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, یہی آرزو ہر مومن کی ہونی چاہیے, ہر مسلمان کی, بلکہ ہم گناہگاروں کی یہی آرزو ہے کہ آ جائے وہ دن وہ گھڑی, کاش آ جائے جلدی وہ دن وہ گھڑی, آستانے نبی ہو جبی ہو میری. یہ آرزو رکھو بھائی. کہاں نمازوں کا زام, کہاں اعمال کا زام, کہاں عبادتوں کا زام, کہاں علم کا زام, کہاں تقوی کا زام, کچھ بھی نہیں رہے گا. زام چلے گا تو رسول کی نسبت کا زام چلے گا. کاش آ جائے جلدی وہ دن وہ گھڑی, آستانے نبی ہو جبی ہو میری. لاج پھر میرے سجدوں کی ہو یا نہ ہو, لیکن ارمان دل تو نکل جائے گا, ارمان دل تو نکل جائے گا. ان کا آستانہ ہو اور ہماری جبی ہو. یہ خواہش صحابہ کی بھی تھی, یہ خواہش غلاموں کی بھی ہے. اس لیے ہم رسول کے غلام ہیں, اور ہماری جان جائے تو آستان نبی پہ جائے. یہ دعا کیجئے, سرکار ہم کو بلا لیں گے. اس لیے اس دعا کے سائے میں نعرہ بلند کیجئے اور میدان ضرور تشریف لائیے. نعرہ تکبیر. سردی اتنی نہیں ہے, میرے کو تو گرمی ہو رہی ہے, آپ کو کیا ہو رہی؟ سردی ہو رہی, اس لیے سردی نہیں ہے, نعرہ زور سے لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حسینیہ, نعرہ غوث, نعرہ خواجہ. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام.